دیکھیے گا بندہ جب استغفار کی کثرت کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو روشن فرما دیا کرتا ہے، اور اس کا دل اتنا صاف ہو جاتا ہے گویا وہ مثل آئینہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کشف کی دولت اسے نصیب ہوتی ہے کہ وہ جو ہے دوسروں کے دل کے حالات کو، یہاں سے یہ سمجھ لیجئے گا، چاہے وہ پریشانی کا عالم ہو تو بھی استغفار پڑھا کرو، اور وہ فتح و نصرت یعنی تمہیں کوئی خوشی میسر ہو رہی ہے تو بھی استغفار پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف استغفار جو ہے پریشانی کی ہی حالت میں پڑھا جاتا ہے، نہیں، پریشانی ہو یا خوشی ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نصر میں ہمیں فرما دیا ہے کہ ہر حالت میں آپ استغفار کی کثرت کیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، استغفار جو لوگ پڑھتے ہیں نا، استغفار کی فضیلت اور اس کے فائدے، اللہ تبارک و تعالی استغفار کرنے والوں کو کیا نصیب فرماتا ہے، کیا عطا کرتا ہے، یہ باتیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دیکھیے گا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ کی کثرت کرتے ہیں، استغفار کے کئی صیغے ہیں، بہت سارے صیغے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ صرف استغفار یہ کوئی تسبیح نہیں ہے، یا استغفار یہ بھی کوئی تسبیح نہیں۔ یہ آپ کو جو بتایا جاتا ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے استغفار۔ اگر آپ کو تسبیح پڑھنی ہے تو استغفر اللہ اس طریقے سے کم پڑھیں گے آپ، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ایک تسبیح ہے جو پورا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صیغے ہیں، استغفر اللہ العظیم، اس طریقے کے اور بھی کئی صیغے ہیں۔ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کو استغفار کے جتنے صیغے ہیں وہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ استغفار جو پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کے کیا فوائد اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے گا سب سے پہلے تو استغفار پڑھنے والے کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ استغفار جو ہے نا یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ استغفار پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ پہلی دعا آپ سنے ہوں گے، قرآن پاک میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہ بھی استغفار پر مشتمل ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا اے میرے مولا، میں نے کہا استغفروا، اپنی قوم سے کہا، سمجھایا بہت، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا اس سے استغفروا، توبہ کرو، استغفار کرو، رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ انہو کان غفارا، رب بے شک اللہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا تھا، کہا تھا کہ اللہ میں نے اپنی قوم سے بہت سمجھایا، بہت کہا، استغفروا ربکم، اپنے رب کی طرف جو ہے اپنے رب سے معافی مانگو، توبہ کرو، وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور اللہ یہ بھی کہا تھا، صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم استغفار کرو گے نا، اگر تم استغفار کرو گے، رب سے معافی مانگو گے نا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اللہ تبارک و تعالی موسلا دھار بارش فرمائے گا۔ قحط کا شکایت کر رہے ہو نا، قحط کی باتیں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ تعالی موسلا دھار بارش عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں مال و دولت عطا کرے گا، اور تمہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا، اور تمہیں باغات میں جو ہے اچھے فصل اگائے گا، نہریں تمہارے لیے جاری کر دے گا۔ یہ ساری چیزیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہمیں بتایا۔ اور تو اس آیت کریمہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو استغفار کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی اسے رزق میں بھی فراوانی عطا فرماتا ہے، اسے اولاد کی نعمت سے بھی نوازتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں جو کھیتوں باڑیاں کرتے ہیں، باغیچے لگاتے ہیں،
تو اس میں بھی اس کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اب جو لوگ کھیتیاں کرتے ہیں وہ اپنی کھیتیوں کے لیے بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ اگر کھیتی جو ہے بنجر ہو رہی ہے، اناج صحیح طریقے سے نہیں اگ رہا ہے اور کھیتیاں برباد ہو رہی ہے، تو قرآن پاک میں ہے کہ آپ استغفار کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے باغات میں برکتیں دے دے گا، اس کی فصلیں اچھا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا۔ جو لوگ پانی کی شکایتیں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں استغفار پہ منحصر ہوا کرتی ہے۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک سورت نازل فرمائی، جو سورہ نصر جو پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے محبوب، اگر آپ دیکھو رب کی مدد دیکھ رہے ہو، رب کی نصرت دیکھتے ہو، اور آپ یہ دیکھتے ہو کہ فوج در فوج لوگ دین میں آ رہے ہوں، تو اللہ کی تسبیح حمد بیان کرو، رب کی بارگاہ میں استغفار پڑھا کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو بھی فرمایا، اور نبی کے ذریعہ ہم امتوں کے لیے بھی فرمایا کہ چاہے اب یہاں سے یہ سمجھ لیجئے گا، چاہے وہ پریشانی کا عالم ہو تو بھی استغفار پڑھا کرو، اور وہ فتح و نصرت یعنی تمہیں کوئی خوشی میسر ہو رہی ہے تو بھی استغفار پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف استغفار جو ہے پریشانی کی ہی حالت میں پڑھا جاتا ہے، نہیں، پریشانی ہو یا خوشی ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نصر میں ہمیں فرما دیا ہے کہ ہر حالت میں آپ استغفار کی کثرت کیا کرو۔ سمجھ لیجئے کتنی بڑی فضیلت والی جو ہے یہ تسبیح ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ہم اور آپ چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ دیکھیے گا بندہ جب استغفار کی کثرت کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو روشن فرما دیا کرتا ہے، اور اس کا دل اتنا صاف ہو جاتا ہے گویا وہ مثل آئینہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کشف کی دولت اسے نصیب ہوتی ہے کہ وہ جو ہے دوسروں کے دل کے حالات کو جاننے لگتا ہے۔ آپ دیکھتے اللہ کے ولی جو ہوا کرتے ہیں دلوں کے حالات پہ خبر رکھتے ہیں، تو یہ کشف کی جو دولت نصیب ہوتی ہے نا، اس میں بھی استغفار کا عمل دخل ہے۔ آپ یقین رکھیے کہ استغفار ہی دل کو اتنا روشن کر دیتا ہے کہ اس کا دل مثل آئینہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو ہے کشف کونی کے مناظر کو جو ہے طے کر جاتا ہے، یعنی کائنات کی جو خبر ہے وہ اسے معلوم ہونے لگ جاتا ہے، یہ کشف کونی کی دولت اسے نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ استغفار ہے جو دل کو بھی روشن کر دیا کرتا ہے۔ تو ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ استغفار کی جتنا زیادہ ہو آپ کثرت کیجئے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کو مال بھی عطا کرے گا، اولاد کی نعمت چاہیے استغفار کیجئے، بارش نہ ہو رہی ہو استغفار کر کے دعا کیجئے۔ تو یہ ساری چیزیں استغفار کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرما سکتا ہے۔ آج جو ہماری قوم پریشانی کی اس حالت میں گزر رہی ہے اسے پتہ ہی نہیں استغفار کی کیا فضیلتیں ہیں، استغفار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں پہ کیا کیا انعامات نازل فرماتا ہے۔ بس زبان پہ صرف شکوہ لیے بیٹھے ہی ہماری امت، اور اس امت میں سوائے شکوہ شکایت اور گلہ کے کوئی کام ہی نہیں رہا، جبکہ اگر شکوہ شکایت کو دور کر کے اگر استغفار کی کثرت کر لی جائے تو انشاءاللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔